السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز میر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب. ناظرین، ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی اور حکومت اور پی ٹی آئی دونوں فریقین نے مذاکرات کے حوالے سے اپنی اپنی رپورٹ جمع کروائی، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جتنی گنجائش کی توقع تھی اتنی نہیں ملی. انہوں نے کہا کہ حکومت لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہی، ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف پکڑ دھکڑ جاری ہے، جبکہ حکومت نے آج عدالت میں مذاکرات کے لیے مزید وقت مانگا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے اور بجٹ سے پہلے اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتی. آج کی سماعت میں چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں کہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو 14 مئی کا فیصلہ لے کر نہیں بیٹھے رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کے مطابق عمل ضروری ہے. تو ایاسم، آج کے جو ریمارکس تھے چیف جسٹس صاحب کے، انہوں نے کہا کہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسے کمزوری نہ سمجھا جائے اور چند روز میں معاملہ حل ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ مناسب حکم جاری کریں گے. تو بال ایک بار پھر سیاستدانوں کے کورٹ میں ہے، مناسب حکم کیا جاری ہوگا؟ تھوڑے سے ان خبروں سے اکتا چکے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا، مذاکرات میں کیا ہوا، حکومت کیا کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے. سن کے کان اب پک چکے ہیں. اور میرا مشاہدہ ہے کہ اب عام لوگوں سے بھی آپ بات کریں تو ان خبروں میں جو دلچسپی پہلے تھی، ایک بات تو طے ہے، قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات وہ نہیں ہو رہے. تو آپ کی اور ہمارے دیگر کئی حضرات ہیں، نام کیا لینا، لیکن چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ موجود ہے پر الیکشن تو 14 کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 14 کو چند دن رہ گئے، 9 دن رہ گئے ہیں. تو آپ کو مبارکباد، اور ہمارے کئی چند اور مہربان اور حضرات ہیں ان کو مبارکباد کہ آپ کی خواہشات پوری ہو گئی ہیں. پہلا مارکہ آپ نے پہلا مارکہ جیت لیا ہے اور 14 کو نہیں ہے. صافی صاحب کو بھی مبارک کہ ان کا آپ کی کاوشیں جو ہیں رنگ لائی ہیں. آپ نے ایسا وہ تقویت دی ہے، گورنمنٹ نے یہ بات ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہم کچھ 14 دفعہ پہلے ہم سن چکے ہیں اور مزید ہم سنیں گے. لیکن ایک مجھے اجازت دیں، جی یہ جو تاج برطانیہ کے وفادار ہیں، کورونیشن، وہ کنگ چارلز، یہاں ملک کا آپ کو مسائل نہیں نظر آتے؟ یہ کنگ چارلز کی کورونیشن میں ان کی رشتہ داری ہے، وہاں پہ جا کے کورونیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہاں پہ پرانے تعلقات ہیں پاکستان کے برطانیہ سے. ایک ان کا اعزاز ہے کہ دنیا کے واحد بے روزگار پرائم منسٹر ہیں جن کا کام ہی کوئی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، سیر سپاٹوں پہ جا رہے ہیں، کنگ چارلز کی کورونیشن پہ جا رہے ہیں. ہاں، پر یاد آیا تعلقات ہیں، اور ہماری پراپرٹیاں ادھر، اچھا، ہمارا داماد ادھر، ہمارے بھتیجے ادھر، ہمارے بھائی جان ادھر، ہمارے ڈاکٹر ادھر، ہماری جائیدادیں ادھر. اب زیادہ جو بھاری کاروبار ہے وہ ادھر. تو تاج برطانیہ سے تو بنتا ہے. دیکھیں جی، جو مرضی میں آئے، یہاں پہ آپ سپریم کورٹ کی بات کریں، یہاں دلدل میں پھنسا ہوا ہے قوم، سب کچھ ہے. انہوں نے جہاز پکڑا اور وہاں پہ ہے. ترجیحات ہوں تو ایسی ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم پوچھ بھی لیں وہاں سے کہ جو انقلاب کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ قائد انقلاب کب واپس آئیں گے. اور یہ ویسے افسوس کرنا پڑے گا، پورے 12 مہینے ہو گئے ہیں ہم حضرت سے پوچھ رہے ہیں کہ کب آئیں، بائیں شائیں، ادھر ادھر، بتا دیں کب آئیں گے. اور خواجہ آصف، پھر تو ہم خواجہ آصف سے بات کر لیے کریں، آپ سے کیا پوچھنا. خواجہ آصف کہتے ہیں جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے وہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی. ٹھیک ہے. تو بس وہاں پہ وہ ٹھیک ہے، موجہ ہی موجہ ہیں. اور آپ کو یہ پڑی ہوئی ہے مہنگائی کی، معیشت کی، فلانے کی. ایاز صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ ملک کے حالات اتنے سنجیدہ ہے، اس کا عدالت میں بھی ذکر ہوا کہ کل جو 8 شہادتیں ہوئی ہیں، سیکیورٹی مسائل ہیں، انتخابات کے حوالے سے کوئی بات بن نہیں پا رہی، اور اس موقع پر وزیر اعظم صاحب تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کرنے گئے ہیں. یہ درست ہے یا نہیں، اس پر میں بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے آج عدالتی کارروائی پر ہم بات کر لیتے ہیں. سلمان صاحب، کیا مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں 14 مئی کو انتخابات ہو سکیں گے؟ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ فیصلہ لے کر نہیں بیٹھا رہنا، لیکن ایاز صاحب کہہ رہے ہیں 14 مئی کو انتخاب نہیں ہو رہے. ویسے تو انہوں نے جب یہ کہا نا کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں پر تاج پوشی کی تقریب میں گئے ہیں، تو نہ خواجہ آصف صاحب کو پتہ ہے اور نہ مجھے پتہ ہے کہ اگر لندن میں
کوئی شہباز شریف صاحب کے دسترخوان سے مستفیض ہوئے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ایاز امیر صاحب ہیں، اور شہباز شریف صاحب سے اگر کسی نے کھانا کھایا ہوتا ہے تو وہ غیر معمولی آدمی کہلاتا ہے. تو یہ تسلیم کریں گے کہ یہ وہاں پر ان کے مہمان بنے اور انہوں نے انہیں اچھا لنچ کروایا. تعلق یہ ہوتا ہے. اب آ جائیں جہاں تک بات ہے، دیکھیں یہ مریم ایک بڑا سنجیدہ عمل ہے، اور کورٹ کی کارروائی کا آپ نے ذکر کیا ہے تو سب بمیں کورٹ کے ایک ایک قدم پیچھے آئے ہیں. معاملات سلجھاؤ کی طرف جا رہے ہیں. پولیٹیکل فورسز نے نوشتہ دیوار پڑھا ہے کہ 4 میں سے 3 نکات جو ہیں ان پہ تو اتفاق رائے ہوا ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جب بھی مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے تو جب یہ لوگ سیاستدان بیٹھ جاتے ہیں تو 50% مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو 75% تو حل ہو گیا کہ ایک دن کے انتخاب پر، نگران حکومتوں کی تشکیل پر اور انتخابی نتائج تسلیم کرنے پر اتفاق رائے ہو گیا، جو پی ٹی آئی بھی مانتی ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی رائے ہے، میں آپ کو 100% یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک دن کا الیکشن ہی چاہتے ہیں اور اسی پہ پیش رفت چاہتے ہیں. پھر 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد 14 مئی کے فیصلے پہ تیسرا ہفتہ ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب عدالتی فیصلے وہی معتبر اور مؤثر ہوتے ہیں جس پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور وہ زمینی حقائق کے مطابق ہوتے ہیں. کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے؟ لیکن بہرحال یہ سب سارا عمل جو شروع ہوا ہے، میں آج بھی پورے یقین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے نہیں کہا کہ آپ مذاکرات کریں، لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہماری کورٹس کا پریشر ہی تھا. اور کچھ فورسز جو نظر نہیں آ رہی انہوں نے کہا کہ جی آپ بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں، اور میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو سمت پہ پیش رفت ہو رہی ہے. پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں، ایک ہی دن ہونے ہیں، اور ساری پولیٹیکل فورسز اس پہ اعتماد کا اظہار کریں گی اور معاملہ اکتوبر تک حل ہو جائے گا. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں اکتوبر تک معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی ایک درخواست لے کر پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے حوالے سے، جو 14 مئی کا فیصلہ ہے. تو ان درخواستوں پر کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ اور دوسرا، ایک بار پھر سیاستدانوں کو موقع مل گیا اب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں تو حل نکال پائیں گے؟ دیکھیے پاکستان کی صورتحال اتنی ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ میں نے تو سچی بات ہے اب کورٹ کی پروسیڈنگز یا یہ بیان بازیاں جو ہے اس کی طرف غور کرنا چھوڑ دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، فیڈرل گورنمنٹ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ فی الحال الیکشن نہیں چاہتے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں جو چیز اہم ہے وہ آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، بلکہ طاقتور طبقوں کا، چاہے وہ ادارے ہوں چاہے وہ انڈیویجول ہوں، ان کا مزاج، ان کی خواہش، ان کی سوچ وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پاکستان نے جانا ہے کدھر جانا ہے. یعنی جمہوریت کے لبادے میں ایک طرح کا یہاں پہ اشرافیہ یا بادشاہانہ انداز گورننس ہے، انداز حکومت ہے کہ اوپر ایگریمنٹ، ان میں ایگریمنٹ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا عوام کے مسائل، عوام کی ضروریات اور عوام کی سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑے لوگوں کی جنگ ہے، عمرہ کی جنگ ہے، جن کے پاس ملک میں پیسہ ہے، ملک کے باہر بھی پیسہ ہے، اختیار بھی ہے، پولیس بھی ہے، سیکیورٹی فورسز بھی ہیں. یہ ان لوگوں کی جنگ ہے. میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. میں تو کسی اور جو اور لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں آتے کسی کھاتے کے اندر. تو اس وقت یہ صورتحال ایسی ہے. دیکھیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 1 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کا امپیکٹ آپ 2-4 مہینے میں نہ دیکھیں، الیکشن ہو یا نہ ہو. میرے نزدیک پاکستان اب اس سٹیج پہ ہے کہ الیکشن کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہو کر رہ گیا ہے. کیونکہ آپ کے جو اصل مسائل ہیں، دیکھیے کسی ریاست کی جو لانگ ٹرم بقا ہوتی ہے وہ سب سے بڑی عوام کی فلاح ہوتی ہے. آج کے دور میں آپ جب تک عوام کا خدمت نہیں کرتے، عوام کی بہتری کے لیے نہیں کرتے، تو عوام کی دلچسپی اداروں میں، ریاست میں، حکومت میں نہیں ہوتی. خوف کی وجہ سے وہ حکومت اور ریاست کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پکڑ لیں گے آ کے، اور پھر کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی، عام آدمی کی تو پوچھ ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو اپنی انا کو جب تک وہ ایک طرف رکھ کے عوام کی فلاح کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتے. دیکھیے آپ سیاستدانوں کی تقاریر کو اٹھا کے ان کا انالیسس کیجئے نا، کیا باتیں وہ کرتے ہیں.
عوام کے لیے کتنا پرائم منسٹر کی سپیچز اٹھا لیجئے, اسمبلی کی پروسیڈنگز اٹھا لیجئے ہیں, اور یہ جو ٹی وی پہ آ کے ہمارے سیاستدان گفتگو کرتے ہیں ان کی تقریروں کو اٹھائیے, اس کا کنٹینٹ انالیسس کیجئے کہ ان کی تقریروں میں ہے کیا. مجھے یہ بتائیے کہ ملک کی اقتصادیات پہ, عوام کی مشکلات پہ, عوام میں جو غربت اور افلاس اس ملک میں بڑھ گیا ہے, اور جو یوتھ, پڑھا لکھا یوتھ ان امپلائڈ ہے, پڑھا لکھا یوتھ دعائیں مانگتا ہے کوئی ہمیں باہر بھجوا دو, تو اگر یہ صورت, اس کو کتنا ذکر کرتے ہیں, وہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ کوئی عمران کی تعریف کر رہا ہے, کوئی عمران کی برائی کر رہا ہے, کوئی اس کو چور کہہ رہا ہے, کوئی اس کو چور کہہ رہا ہے. تو اگر یہی سیاست ہے تو نہ کوئی عدالت اس کو حل کر سکتی ہے, نہ کوئی یعنی اب سیاستدانوں کی ترجیحات ہی کچھ اور دکھائی دے رہی ہیں. لیکن صافی صاحب, 14 مئی کا فیصلہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے, اور ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل سجنے کے امکانات ہیں, اور مناسب حکم بھی جاری ہو سکتا ہے. تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ مریم, آپ کے اس پروگرام میں کئی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو اب بات وہ بہت زبان زد عام ہو گئی کہ بجٹ پیش ہونے سے پہلے انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ممکن نہیں دکھائی دے رہا, اور اب وہ بات کھل کے سامنے آ گئی کم از کم حکومت کی طرف سے. اور بجٹ کے ساتھ ساتھ اب مذاکرات کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے اس کو بھی جواز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے عدالت کے سامنے. اور آج عدالت نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں, عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ عمل سیاسی ہے اور اس کو سیاست ہی کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اس پہ ہم نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ جو سوموٹو کا ایکشن لیا گیا تھا, اور کچھ معزز جج صاحبان نے اس وقت اس بات کی نشاندہی کروائی تھی جو معزز چیف جسٹس صاحب آج اپنی سماعت میں فرما رہے تھے کہ یہ ایک سیاسی عمل ہے, یہ ایک آئینی معاملہ اس کو بنایا گیا تھا, ایک قانونی صورت اس کو دی گئی تھی. اب وہ فیصلہ تو موجود ہے 14 مئی کا, لیکن فیصلے تو وہی فیصلے ہوتے ہیں جس پہ عمل درآمد بھی کروانا ممکن ہو. اور آپ پورا پینل اس بات پہ متفق ہے کہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہونے والے. تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر یہی ہوا کہ ایک آئینی ادارے کی بے توقیری ہوئی. اس میں سیاستدان بھی بذات خود جو ہے, سیاسی جماعتوں کو بھی ہم مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں, لیکن اس آئینی ادارے کے جو پچھلے 8-10 ایسے اقدامات ہیں, آپ کے پاس وقت کم ہے ورنہ اس کو ہم یہاں پہ گنوا سکتے ہیں, 63 ایک کی تشریح سے لے کر حال تک جو کارروائی سر اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم کہہ دیتے ہیں, وہ خود ہی جو ان کے مختلف قسم کے اقدامات تھے آج وہی چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں. لیکن اب کیا فائدہ؟ سیاست, ایک تو انتخابات جو عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والے چاہ رہے تھے, انتخابات بھی ان کو نہیں ملے. عدالتی فیصلے کا جو ہے اللہ نہ کرے کہ اس کی بے توقیری ہو, لیکن پورا پینل اور ریاض صاحب خود اس بات پہ اتفاق فرما رہے ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات جو ہے 2 صوبوں میں ممکن نہیں ہے. اور آج فاروق ایچ نائک نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے انتخابات وہ ہوتے ہیں جو منتخب حکومتوں کے غیر موجودگی میں ہو, یعنی ان کا اشارہ جو تھا نگران سیٹ اپ کی طرف تھا. تو جب 2 صوبوں میں آپ کے منتخب حکومتیں ہوں گی تو وفاقی سطح پہ پھر آپ کس طرح, یا 2 صوبوں میں پھر کس طرح آپ انتخابات فری اینڈ فیئر اس کو قرار دیں گے. اور دوسرا جو پنجاب کی انتخابات پہ جو زیادہ اصرار ہے اور اس کو جو ہے انسانی حقوق کی جو بنیادی ضرورت قرار دیا گیا تھا, عدالت نے اپنے سوموٹو ایکشن میں اور مختلف کارروائیوں کے سماعت کے دوران مختلف ریمارکس کے ذریعے, تو خیبر پختونخوا کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. ایک ہی طرح کی سچویشن ہے وہاں پہ جو آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک دن میں 8 اساتذہ کی شہادت, ایک ہی دن میں 6 سیکیورٹی فورسز کی شہادت, سوات میں عید الفطر کے دن پولیس جو CTD پہ حملہ, وہاں پہ 18 لوگوں کی شہادت, یعنی ایک مہینے کے اندر 48 دہشت گردی کے حملے اور 100% دہشت گردی میں اضافے. اس پہ تو کسی نے سوموٹو ایکشن نہیں لیا, اس پہ تو کوئی وزیر نہ رویا, نہ کوئی اپوزیشن لیڈر جو ہے اس نے کوئی دھرنا دیا, نہ ہم نے جلوس دیکھا. جب حالات اس وقت بھی آپ کے سامنے میں یہی گزارش کرتا رہا
کہ کم از کم پنجاب، اللہ پنجاب کو سلامت رکھے، اللہ سندھ کو سلامت رکھے، اللہ بلوچستان اور کشمیر اور بلتستان کو سلامت رکھے. لیکن خیبر پختونخوا میں جو ہم خطرات دیکھ رہے تھے وہ اب آپ کے سامنے ہے. اور یہ اسکول اساتذہ کو مارنا، یہ میسج کتنا سخت ہے. یہ اے پی ایس جیسا سخت واقعہ ہے. وہ آپ کے معصوم بچوں کو مارنے سے دریغ نہیں کر رہے ہیں. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے جو سیکیورٹی حالات ہیں سب کے سامنے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایاز صاحب، ابھی سلمان صاحب نے کہا کہ آج انہیں عدالت میں تمام فریقین ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے دکھائی دیے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز پر، عدلیہ اور پارلیمان کھل کر آمنے سامنے آ چکے ہیں. ایوان میں جو تقریریں ہوئیں، سپریم کورٹ نے جو قومی اسمبلی کی پروسیڈنگز مانگی ہیں، اس کے بعد جو تقریریں ہوئیں اس سے غم و غصہ ظاہر تھا سیاستدانوں کا. پھر چیئرمین پی ایس سی نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو طلب کر لیا، اگر وہ نہیں آتے تو وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے. کیا ہر کوئی اپنی اپنی پاور شو کر رہا ہے، اپنی ریٹ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ لڑائی کہاں جا کے رکے گی؟ کون سی پاور، کون سی ریٹ؟ صافی صاحب کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں کہ ایک ادارے کی بے توقیری ہو گئی ہے. وہ پاکستان کا کیا حال ہو رہا ہے؟ ہمارا کشکول جو ہمارا سب سے بڑا قومی اثاثہ تھا، وہ ہمارا کشکول بے توقیر ہو گیا ہے. کوئی ڈالنے کے لیے کوئی چیز تیار نہیں ہے. تاج برطانیہ کی تاج پوشی ایک جگہ، ملک کا کیا حال ہو گیا ہے یہاں پہ. تو یہ ساری بے معنی ساری چیزیں. چلیں، آپ کامیاب ہو گئے کیونکہ آپ نے عزم کیا، ضد کی ہوئی تھی پنجاب میں انتخابات نہیں کرانے، کیونکہ یہاں پہ جو متوقع وکٹری تھی، رزلٹ، وہ ہمیں ہضم نہیں ہونا تھا. مار تو ہم کھا رہے ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، پر اتنی مار ہم سہ نہیں سکتے. وہ آپ کامیاب ہو گئے. بھائی اس میں کامیاب ہو گئے ہیں تو کوئی دکھائیے تو صحیح نا کہ ایکسپورٹ پرفارمنس ہماری بڑھ گئی ہو، معیشت سنبھل گئی ہو، اسحاق ڈار کی گرفت اکانومی پہ مضبوط ہو گئی ہو، فورن ایکسچینج ریزروز یہاں بڑھ گئے ہوں، سعودی عرب سے جو ہے 2-3 وہ ڈالے تو نہیں، وہ پلین لوڈ جہاز آئے ہوں ڈالروں کے یہاں پہ کر کے، پھر تو بات ٹھیک ہے. اور وہیں کہ وہیں سال میں آپ کی ایک کامیابی ہوئی ہے کہ جی ہم نے پنجاب میں الیکشن نہیں ہونے دیا، ہم نے زمان پاک پہ حملہ کر دیا، ہم نے فلانا کر دیا. یہ کیا کھیل آپ یہاں پہ کھیل رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ بات یہ ہے صرف پورے سال کے تناظر میں دیکھیں. جو آپ نے بڑا جمہوری واردات پچھلے اپریل کو کی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی بیلنس کرتے ہیں نا، سال بعد کمپنیز بھی اپنا کرتی ہیں کہ کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا. کوئی قوم کے سامنے اتنی تو جرات آپ رکھیں نا کہ یہ ہم نے کیا. ہر چیز کو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا اور اسی میں خوش ہیں. پنجاب میں ہم نے نہیں ہونے دیا. مطلب عمران خان پہ تو آپ احسان کر رہے ہیں. وہ اب تک ہوتے تو سارا جو ذمہ داری کا پٹکا ہے ان کے گلے ہوتا. وہ پٹکا آپ اتنے سمجھدار ہیں اپنے گلے لا دیے. یہ جو کہہ رہے ہیں بجٹ کے بعد قبلہ، اکتوبر تک ہو جائے گا، بات سنا، قبلہ اور حضرت دو ہی ہیں ہمارے معتبر. یہ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ بجٹ کے بعد الیکشن ہو جائیں تو ہم پھر بھی اطمینان سے بیٹھ جائیں. لکھ کے دے دیتے. کون سی اکتوبر اور کون سی وہ، یہاں پہ وہ بھی کہے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی آئینی گنجائش ہے کہ 1 سال آگے بھی بڑھ سکتی. اچھا، جو الیکشن کمیشن، اس کو تو آپ نے اختیار دے دیا کہ الیکشن وہ آگے کر دے. تو آئندہ کس نے وہ آپ کو روکا ہوا ہے؟ یہاں پہ حکومتیں 2 لیولز پہ چل رہی ہیں. یہ نہ بھولا جائے، یہ ذہن میں رکھا جائے. ایک نمائشی، وہ جو سرکس چل رہا ہے ایرانی سرکس جو سامنے، ایک اصلی پیچھے وہ جو ہے 2 سطح پر چل رہے ہیں. وہ ہمیں بتایا جائے آپ نے حاصل کیا کیا ہے. آپ کی کامیابی مبارک. مئی میں الیکشن نہیں آپ نے، باقی کا ستیہ ناس آپ نے کر دیا. اور دن بدن ہر روز بدتر ہو رہے ہیں حالات. ہم نہ وہ خبریں پڑھ سکتے ہیں، نہ خدا کی قسم کان پک گئے ہیں. سونا مزید بڑھ گیا ہر روز، ایوری ڈے. سونے جو ہے ریکارڈ، ہم سمجھتے ہیں یہ ریکارڈ آ گیا جی، دوسرے دن پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ کل کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اوپر آ گیا. اور یہ آپ نے حالت کر دی. اور اسحاق ڈار غائب ہے اور تلاش گمشدہ کا اشتہار لگا وہ ہے کدھر؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ لکھ کر دے دیں سلمان صاحب کے بجٹ کے بعد الیکشن ہو جائیں گے. بس یہ یقین دلا دیں کہ اس سال الیکشن ہوگا. دیکھیں بات یہ کہ مایوسی بھی ایک انتہا کو پہنچ جائے نا
تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اچھا. بات یہ کہ اسی پروگرام میں جو کچھ کہا جاتا رہا کیا وہ کچھ ہوا؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پنجاب میں الیکشن ہوں گے. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جناب آپ کے پاس اپنی حکومتیں تھیں, اپنی اسمبلیاں تھیں, آپ ہر وہ کام کرتے گئے جس پہ آج پچھتاتے نظر آ رہے ہیں. جس قومی اسمبلی کو آپ نے چھوڑا اس قومی اسمبلی کے خلاف منتیں ترلے ڈالے جا رہے ہیں کہ ہمیں واپس لے لیں. جن حکومتوں کا خاتمہ کیا, ابھی کچھ دیر پہلے جناب اسد عمر کی ایک ٹویٹ چل رہی ہے کہ اگر بجٹ پیش ہوں گے اس میں وفاق اور دیگر 2 صوبے تو اپنے عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں گے, اپنا پروگرام دیں گے, تو پنجاب اور پختونخوا کا کیا قصور ہے؟ جناب آپ ذمہ دار ہیں پنجاب اور پختونخوا کے. آپ نے ان اسمبلی کے 99% اراکین کی ول کے اگینسٹ اسمبلی توڑی. ایک شخص پاکستان کے اندر کرائسس پیدا کرنا چاہتا تھا, اس کے اقتدار کا سوال تھا. پہلے اس نے قومی اسمبلی توڑی, پھر اس نے پنجاب اسمبلی توڑی, پھر پختونخوا اسمبلی توڑی. اور وہ جو ذکر کیا جا رہا ہے آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے ہی اسی عدالت میں جو بات کی اطہر من اللہ صاحب بہت ویلڈ پوائنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت اسے بھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. بھائی کل کو آپ کیا گارنٹی کر سکیں گے کہ کل کو جو اسمبلیاں بنے پھر آپ کا ذاتی مفاد ہوگا, پھر یہاں کہا جائے گا چونکہ دھونس اور دھاندلی کی رٹ 20 سال سے ایک بندے نے لگائی سوائے 2018 پہ. اب بات یہ کہ جو بات ایاز صاحب نے کی ہے وہ درست ہے کہ پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, اور یہ قرضوں کی معیشت سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں کہ 2018 میں حکومت بنی تھی تو قرضوں پہ ایک کمیشن بنا تھا کہ ہم پتہ لگائیں گے کہ کتنے قرضے لیے گئے, کس نے لیے, اور اس میں کتنی لوٹ مار ہوئی. اور جب اپنی حکومت کا خاتمہ ہوا تو 73 سالہ پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے لینے والی حکومت وہ تھی. اس حکومت کا ایک جرم ضرور ہے کہ اس نے اس پریشان کن صورتحال میں بھی 11 ارب ڈالر کے قرضے واپس کیے ہیں. اچھا, یہ جرم ہے ان کا. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے عدلیہ اور پارلیمان کی لڑائی کی. اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہونا ہے؟ ملک کو نقصان پہنچے گا. دیکھیے آئین کا تو اب آئین کی تو اب بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, ورنہ آرٹیکل 68 میں یہ بڑا واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں جج آف دی سپریم کورٹ, جج آف دی ہائی کورٹ کے کنڈکٹ کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ لکھا ہوا ہے. لیکن آئین تو ہمارے ہاں اب کوئی معنی نہیں رکھتا نا. وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, یا ٹیکسٹ بکس میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے کہ آئین کے کیا معنی ہیں اور آئین کس لیے ہوتا ہے اور کس لیے نہیں ہوتا. تو اس لیے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ انا کی جنگ ہے. دیکھیے سپریم کورٹ پہ کرٹیسزم کیوں ہو رہا ہے, چیف جسٹس پہ کرٹیسزم کیوں ہو رہا ہے؟ اگر وہ الیکشن پہ اصرار نہ کرتے تو کچھ نہ ہوتا. دیکھیں نا, یہ کہنا کہ چیف جسٹس کی یہ پاور ہے, یہ پاور سپریم کورٹ کے پاس ہونی چاہیے, یہ تو بات ہمیشہ سے موجود تھی. یہ ایشو ماضی میں بھی ریز کیا گیا, لیکن اب کیوں اٹھایا گیا, اب کیوں لا بنایا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت جو لوگ اسمبلی کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے مفادات کو براہ راست نقصان پہنچا ہے, لہٰذا انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے وہ جو لا بنا تھا کہ یہ کس طرح بینچز بنیں گی, یہ میلافائڈ ہے, بیڈ انٹینشن کا ہے. اگر وہ نہ ججمنٹ آتا اور وہ سپریم کورٹ چپ ہو کے بیٹھ جاتا, نہ وہ سو موٹر نوٹس ہوتا, تو کچھ نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر مقصد یہ ہے کہ اپنے مفادات کو آپ اداروں سے بڑا سمجھتے ہیں, اپنے مفادات کو آپ قومی مفاد سے بڑا سمجھتے ہیں, تو پھر تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو آرگومنٹ دینا کہ بجٹ ضروری ہے, وہ بھائی بجٹ کیوں ضروری ہے؟ 2018 میں آپ بھول گئے ہیں؟ 2018 میں فیڈرل حکومت 31 مئی 2018 کو ختم ہوئی تھی. جی جی. اور بجٹ جون میں آتا ہے. آپ دیکھیں 2018 کا بجٹ کس نے دیا تھا؟ 4 مہینے کا. پروونشل بجٹ اور فیڈرل بجٹ کس نے دیے تھے؟ اب بھی پنجاب میں نگران حکومتی بجٹ دے گی نا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان صرف اور صرف ملک کا ہوگا. تو صافی صاحب یہ لڑائی کہاں جا کر رکے گی؟ دیکھیں لڑائی کا تو انجام ہمارے سامنے ہے. جو ایاز صاحب سونے کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ یا ڈالر کا جو ذکر ہوتا ہے وہ ساری مہنگائی, اور جو میں نے بدامنی کا ذکر کیا 100% تقریباً اس میں اضافہ, یہ ساری چیزیں انار کی بے چینی, سیاسی اور معاشی
بدحالی، وہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہے. یہ اس انجام سے ہم گزرنا شروع ہو گئے اور آنے والے دن تو اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے اگر پھر سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات اور ایک دوسرے کو برداشت کا ایک سلسلہ شروع نہیں کیا. شروع میں بھی ہم یہی بات کرتے رہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب اور سیاسی جماعتیں اپنے لیے کوئی مناسب رستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مذاکرات کا رستہ اختیار کرنا ہوگا. اب مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے، 3-4 ادوار اس کی ہوئے ہیں. اتنا تو ایک بات پہ تو یہ پہنچے ہیں کہ چلے یہ بات اب متفقہ ہے کہ انتخابات ایک ہی دن ہوں. اب صرف تاریخ کا معاملہ ہے تو اس پہ بھی عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور حکومت اگر تھوڑا سا لچک دکھائے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا سلسلہ منقطع نہ کرے تو رستہ نکل سکتا ہے. لیکن اگر نہیں کریں گے تو بات وہی تصادم اور وہی جو اس وقت انارکی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور جو اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہے ہیں یا IMF کا پاکستان نہ آنے کا جو ایک بات ہے مسلسل، وہ ایاز صاحب کو مبارک کو دے کے اس IMF کو شوکت ترین ہی نے لکھا تھا، عمران خان صاحب کے دوست صوبائی وزراء نے لکھا تھا کہ خبردار یہ لوگ جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے، شہباز شریف اور ان کی ٹیم کے پاس نہیں آنا. اور یا رابن رافیل کا آنا عمران خان صاحب کے ہاں یہ زلمہ خلیلزاد کی دہائیاں، یہ امریکی ایمبیسیوں میں جو PTI کی میٹنگز، یہ جو بریڈ مین جو چیئرمین ہے ان کی جو کوشش ہے وہ رنگ لا رہی ہے. اس لیے تو IMF جو ہے پیچھے ہٹ رہا ہے. لیکن چین، سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک بدستور پاکستان کے ساتھ ہے. چینی وزیر خارجہ پاکستان آ چکے ہیں اور پاکستان کو امید ہے. صافی صاحب کیا ان کو پھر یقین ہے کہ رستہ وہیں سے نکلے گا؟ بالکل یقین تو کیا ہے، اگر یقین نہ ہوتا تو ان لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہی نہیں ہوتی. یہ جو رابن رافیل جو PTI کے رہنماؤں سے ملی ہے، یہ جو زلمہ خلیلزاد کے جو روز بیانات آتے ہیں، یہ جو اسمبلیوں میں خلوتوں میں جو ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہے امریکی ایمبیسی میں، یہ کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ انہیں یقین ہے پوائنٹ کہ اس وقت رستہ یہ ہے کہ وہی ہے سیاست دانوں یا کو سنجیدہ اسٹیبلشمنٹ ہونے ہے کی یا ضرورت ہے امریکہ. کیونکہ عام عوام کا کنسرن انتخابات نہیں ہے، ملک کی معاشی حالات ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اپریل میں مہنگائی کی شرح 37% تھی تقریباً، اور ڈیفالٹ کر جانے والے سری لنکا میں یہ شرح 35% تھی. یعنی ہم جو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے اس سے بھی زیادہ برا حال اس وقت ہمارے ملک میں ہے. تو خدارہ سنجیدہ ہو جائیے. ہمیں پروگرام ایک بریک کی جانب جانا ہے. جب واپس آئیں گے تو بلاول بھٹو کے دورہ بھارت کی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بھارت میں جاری شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کی غیر معمولی شرکت اور اس پر بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے گوا میں جو پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان کی کشمیر پر پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست کا یک طرفہ فیصلہ کر کے تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا. ہم بھارت کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتے ہیں. تو ایاز صاحب، ایک تو بلاول بھٹو کا وہاں جانا جس پر یہاں بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، آپ کا اس پر موقف، اور جو پریس کانفرنس انہوں نے کی کتنی موقف اور اپنے موقف کو انہوں نے کس جاندار انداز میں پیش کیا؟ نہیں، پر تنقید کیوں ہو رہی ہے، کس بات پہ؟ بھائی جیسے بھی آپ کے پرابلمز ہوں کسی ملک کے ساتھ بھی انٹریکشن رہنا چاہیے. یہ پاکستان کو کس نے سبق سکھایا ہے؟ بات بات پہ تجارت بند ہو گئی ہے، سفیر واپس بلا لیے ہیں. جو بھی ہو، چائنا اور US کے کوئی تعلقات مطلب اس میں کشیدگی نہیں ہے، باقیوں میں ہے، لیکن وہ یہ تو حرکتیں نہیں کرتے جو پاکستان کرتا ہے یا جو بھارت کرتا ہے. ہمیں چین اور بھارت میں بڑے معاملات ایسے ہیں لداخ کو لے کر، چین اور بھارت کے تعلقات بھی اتنے اچھے ہیں وہاں پہ، لیکن تجارت ہو رہی ہے. ان کا تجارت $100 بلین سے زیادہ ہے. ان کی وہاں فوجیوں میں جھڑپیں ہوئی ہیں. چینی سولجرز نے وہ جو ڈنڈے ہوتے ہیں جو ایجاد ہے ہماری ماشاءاللہ المنصورہ برانڈ آف وہ جو ہے ہماری، یہ اس کا پیٹنٹ آپ کو نکالنا چاہیے دنیا میں جو ہے، اس سے انہوں نے انڈین سولجرز کو مارا تھا. لیکن تعلقات ہیں وہ سب کچھ، ڈنڈوں کی ضرورت تو رہتی ہے. یہ جو ہے ہم عجیب پتہ نہیں وہ بات کرتے ہیں، تجارت بند ہے فلانا. بھائی موقع وہاں جا کے
वहाँ पे गए, सबसे ज़्यादा इंडियन प्रेस में, मीडिया में कवरेज बिलावल को मिली, क्योंकि वो जो कैशे है पाकिस्तान का, पाकिस्तान और भारत की वो जो केमिस्ट्री है, वो जो मुखासमत की केमिस्ट्री है, उसकी एक अपनी चिंगारी उठती है। सबसे ज़्यादा फोकस उन पे था। भाई आप वो करें, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं मैं वर्चुअली अटेंड करूंगा। क्या यार, तुम कौन सी दुनिया में आप रह रहे हो? यहाँ पे होम मिनिस्टर आए थे, तब होम मिनिस्टर हमारा चौधरी निसार था, उसने बदतमीजी की हद तक गया था, चौधरी निसार। मतलब आपके पास वो थोड़े नॉर्म्स जो हैं, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होने चाहिए, वो आप में नहीं है, कुछ ग्रेस नहीं है। बिलावल एज ए वजीर खारजा, बिलावल एज ए वजीर खारजा बहुतों से अच्छा है। और मैं कहूँगा, मैं ब्रेक में भी कह रहा था कि प्रेसिडेंट जरदारी को ये क्रेडिट जाता है कि अपने बेटे की ग्रूमिंग, यंग मैन है, MNA बन गया है, वहाँ करता है। और भुट्टो नाम जो है उसका एक अपना इंडिया में है। अच्छा। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से, बेनज़ीर भुट्टो की वजह से, तो उस सारे जाविये में देखते हैं आप। इन बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर, इनको बेशक वो वार्निश कर लें, पॉलिश कर लें, वो वाला जो है वहाँ पे जो एको एक उसका वो भुट्टो नाम का है, वो किसी और का नहीं है। पर ये अच्छी बात है, हमें इंटरैक्शन रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ गए तो आपने कश्मीर उनको दे, ऐसी बात नहीं होती। पर थोड़ा सा पाकिस्तान को मैच्योर होना चाहिए, और ख़ास तौर पे इंडिया के साथ। अब हाँ, एक चीज़ है, मैं सिर्फ आखिरी में बात कहूँगा, ये महंगाई की वजह से, इकोनॉमिक बदहाली की वजह से अब सोच पाकिस्तान में आ रही है कि हमें जो हिंदुस्तान दुश्मनी है वो घाटे का सौदा रहा है, और इसमें वो जो हमारे बड़े हैं, वो जो पीछे से होते हैं, ये अवेयरनेस उनमें आ रही है। तब्दीली पाकिस्तान में तब भी आती है जब उनमें पहले तब्दीली आए, तो फिर सारे कहते हैं कि कौमी मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट ये है। डिफाइन कौन करता है नेशनल इंटरेस्ट? वो करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं ये एक अच्छी चीज़ हो रही है, आपको एटलीस्ट बातचीत जारी रखना चाहिए और तिजारत भी शुरू होनी चाहिए। लेकिन सलमान साहब, इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का किरदार आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, वैसे तो भारतीय मुकाम गवा में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी की जो शिरकत थी, वही एक अहम पेशरफ्त थी, एक पॉजिटिव मैसेज, बड़ा पॉजिटिव मैसेज था। और हमारे लास्ट प्रोग्राम में भी सबकी ये राय थी कि वहाँ पर जाना चाहिए। और जहाँ तक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान की भरपूर, देखें वहाँ पर मौसमियाती तब्दीली पे बात हुई है, गुर्बत के ख़ात्मे के बाद, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद बिलावल ने कश्मीर इशू के हवाले से बड़ी यकसुई और संजीदगी और बड़ी जुर्रत से, देखें एक जवान साल वज़ीर ख़ारजा पर जज्बातियत हावी नहीं हुई। उन्होंने बड़े ही हकीकत पसंदाना तर्ज अमल अख्तियार किया है। और जो कहा जा रहा है कि जी वो मुज़ाकरात ख़त्म, उसने कहा कि मुज़ाकरात खात्मे का ज़िम्मेदार इंडिया है। अच्छा। और उन्होंने साबित किया, उनकी सरजमीन पे खड़े होकर कहा कि जी वैसे तो देखा जाए एक बड़ा मुल्क जो है उसको बड़े दिल का मुजाहरा भी करना चाहिए। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क होता हुआ हमेशा मुज़ाकरात की बात करता है, और मुज़ाकरात की बात हमेशा वो करता है जिसका कोई सियासी केस होता है। पाकिस्तान का एक सियासी केस है कश्मीर पे, और पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की बात करता है। और आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे थे, बड़ी ज़िम्मेदारी से उन्होंने बात की है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि एक हकीकत पसंदाना तर्ज अमल था, और उन्होंने कहा कि हम वो थे पाकिस्तान में जो हमेशा भारत से अच्छे ताल्लुकात की बात करते थे। आपने हमें यहाँ मजबूर कर दिया। और उन्होंने साथ कहा कि जी वो जो जब तक आप 5 अगस्त 2019 जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, वो बहाल नहीं करेंगे, अब पेशरफ्त नहीं हो सकती। और बात ये कि हमें हर जगह पे जाना चाहिए। पाकिस्तान का कश्मीर पे एक मौसर और मजबूत मौक़िफ़ है, और इंडिया मुज़ाकरात से गुरेज़ा क्यों है? देखिए, मैं इसलिए कि वैसे तो देखा जाए तो उन्होंने तो ना सिर्फ जो UN की रेजोल्यूशंस है उनकी खिलाफ वर्जी की है, खुद अपनी लीडरशिप, वहाँ तो जवाहरलाल नेहरू गए थे ना, केस तो ये लेके गए थे वहाँ पर UN ने, इन्होंने उनकी रेजोल्यूशन के साथ भी बेवफाई की है। और पाकिस्तान ने हमेशा, आपको याद होगा कि ट्रंप साहब को जब सालसी की, भाई सालसी पे भी वो नहीं आए, और आज जो लिबरल और जमहूरी भारत है उसका एक शर्मनाक चेहरा दुनिया के सामने। दोहरा मयार क्यों नहीं नजर आता? मैं बताता हूँ, देखें ना, वो माली इंटरेस्ट है उनके, कि आप सूडान में देख लें, रिटेरिया में देख लें, जहाँ जहाँ उनके मफादात हैं
وہاں تو ریزولیشنز پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے. اور فلسطین اور کشمیریوں کا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ مسلم کنٹریز ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ جی ان کا یہ بھی گوشت پوست کے انسان ہیں, ان کے خون کا رنگ بھی سرخ ہے. اور بلاول صاحب, میں دوبارہ ایک بات کہوں گا کہ انہوں نے انڈیا کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے پاکستانی موقف کا جس جرأت مندی سے اظہار کیا ہے, اس پہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ان کی جو پریس کانفرنس تھی اور جس طرح سے انہوں نے ہمارا سفارتی محاذ پر موقف اس ملک میں جا کر رکھا ہے انہیں کے خلاف, یہ کتنا مؤثر تھا؟ اور ڈاکٹر صاحب اس سے تعلقات میں بہتری یا برف پگھلنے کے کتنے امکانات ہیں, یہ آپ سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس, اس پر بلاول کی پریس کانفرنس, اور پاکستان اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے انڈیا کا دورہ نہ تصور کیا جائے. یہ جیسا آپ نے ابھی کہا, یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے اور اس فورم پہ جانا ایک درست فیصلہ تھا, اس لیے کہ ایس سی او جو ہے ایک اہم علاقائی تنظیم ہے جس میں پاکستان کی نمائندگی ضروری ہے, اور بلکہ پاکستان کو دنیا میں ہر انٹرنیشنل فورم کو استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے اندر آپ کو جو یہ خط لگا رہتا ہے نا کہ آپ کا مسئلہ, ہر مسئلہ حل ہو جائے اور آپ نے انڈیا کو پھینٹی ضرور لگانی ہے, تو اس کو آپ چھوڑ دیں, کیونکہ آج 21 سینچری میں اس وقت جو تھرڈ ڈیکیڈ اور 21 سینچری ہے, اس وقت ہماری انٹرنیشنل پولیٹکس بہت بدل چکی ہے. خیر, ابھی میں اس پہ بات کروں گا, لیکن جو یہ پریس کانفرنس تھی یہ بنیادی طور پر پاکستان کے لیے تھی پریس کانفرنس, کیونکہ پاکستان میں اس کا بلاول کے دورے پہ بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا ہے, اور یہ ہندوستان میں بہت کم رپورٹ ہوگی. آپ کل کے اخبارات ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, ہندوستان کے اخبارات میں اس کی محدود رپورٹنگ ہوگی. تو یہ بنیادی طور پہ تھی پاکستان کے اندر یہ بات بتانے کے لیے کہ ہم کانفرنس میں گئے ہیں اور ہمارا کشمیر پہ چیلنج چینج نہیں ہوا, کیونکہ اس جو ایک کرٹیسزم کیا گیا تھا وہ کشمیر کے حوالے سے کیا گیا تھا. لیکن میرے نزدیک اس قسم کی کانفرنس میں جانا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی آج بھی اسی انداز سے چل رہی ہے جس انداز سے 1990s کے دور میں چلا کرتی تھی. جو اس وقت صورتحال دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ ملک کتنے ہی خراب تعلقات ہوں, ایک منیمم انٹریکشن رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں انڈیا پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ مودی کی حکومت بھی کوئی انڈیکیشن نہیں دے رہی کہ وہ کسی قسم کا ریلیشن پاکستان سے رکھنا چاہتے ہیں. اس وقت دونوں ملکوں کو 3 چیزیں کرنی چاہیے. وہ کیا؟ نمبر 1, آپ کے جو ہائی کمشنرز ہیں, ایمبیسڈرز جو ہیں جو ریکال کیے ہوئے ہیں, وہ واپس جا کے اپنی سیٹیں سنبھالیں. ہندوستان کا اسلام آباد میں, پاکستان کا دہلی کے اندر, نمبر 1. نمبر 2, جو وزٹیشنز پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں عام شہریوں کے آنے جانے پہ, وہ پابندیاں جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے. تیسرا, ایک لمیٹڈ سکیل پہ جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی تجارت کھول دینی چاہیے انڈیا پاکستان میں, اس لیے کہ اس سے پاکستان میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا. وہ تجارت آپ کو کھول دینی چاہیے فوڈ آئٹمز کی. اچھا, پچھلے دنوں کو آج سے 6 مہینے پہلے فیصلہ ہم نے سنا تھا کہ غالباً میڈیسن کی اجازت ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ ایکچولی کتنی ہے کتنی نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ چیزیں ہمیں دبئی کے تھرو آئیں, وہ چیزیں اگر آپ نے کرنی ہے, اور باقی اپنا سٹینڈ آپ قائم رکھیے, کشمیر پہ سٹینڈ قائم رکھیے. لیکن کشمیر کے سٹینڈ پہ دنیا آپ کا اس لیے ساتھ نہیں دیتی کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک کلاؤٹ, جو سفارتی وزن ہے, وہ کم ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری فورن پالیسی 2023 کے وقت کے تقاضوں کے حساب سے نہیں چل رہی. آپ کو چین سے سیکھنا ہے, آپ کو امریکہ سے سیکھنا ہے. مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اپنے موقف پر قائم رہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات چیت کا راستہ بند نہ کریں, تجارت کے دروازے بند نہ کریں. صافی صاحب, گوا یاترا بلاول کی حاصل کیا ہوا؟ دیکھیں, اس سے تو حاصل ہونے پہ تو کافی گفتگو ہوئی ہے, اور مجھے خوشی اس بات پہ ہے کہ تینوں پینلسٹ نے اس کو مثبت قرار دیا. اس فورم پہ میں پہلے ان کے کئی دوروں کے حوالے سے جب بات ہوتی
تو اس پہ تنقید ہوتی ہے. اور آج ہی کے پروگرام میں ایک اہم ایکٹیویٹی جو لندن میں ہو رہی ہے اور سائیڈ لائن پہ جو فاضل ساتھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کے بہت ساری میٹنگز بھی ہونی ہیں, وہ بھی ایک عالمی فورم ہے, ایک عالمی ایکٹیویٹی ہے, بادشاہ کی تاجپوشی ہے. اس میں شہباز شریف کی موجودگی میرے خیال میں کوئی اتنی اچنبھے کی بات نہیں ہے, بلکہ ایک اچھی بات ہو سکتی ہے, اس کے بھی فوائد سامنے آ سکتے ہیں. اب اس سی او میں جانا, ان کا جو بلاول بھٹو زرداری کا جانا, وہ اپنی جگہ پہ ایک اہم بات تھی اور ضروری بات تھی, کیونکہ 2026 میں جس طرح اب آج جو بھارت سربراہی کر رہا ہے اس سی او کا, 2026 میں پھر پاکستان سربراہی کر رہا ہوگا اسی فورم کا. اور پھر اگر آج ہمارے وزیر خارجہ وہاں پہ نہ گئے ہوتے تو جس طرح سارک کانفرنس میں ہمارے ساتھ ہوا وہ اس سی او میں بھی ہو سکتا تھا. تو اب بھارت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, جب پاکستان کی سربراہی میں یہ تنظیم آئے گی تو بھارت کو بھی آنا پڑے گا, ایک بات. دوسری بات, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت کل کے کشمیر پالیسی کے حوالے سے بھارت کی سرزمین پہ جو بیان دیا ہے وہ کسی اور نے تنقید نہیں کی تھی. ایک جو ہماری اپوزیشن کی بڑی پارٹی تھی, جب وہ جا رہے تھے کہ کشمیر فروش بھارت جا رہے ہیں اور مودی کے یار بھارت جا رہے ہیں, انہوں نے تنقید کی تھی. حالانکہ بلاول بھٹو صاحب نے جانے سے پہلے تمام بڑے سیاسی لیڈروں سے مشاورت بھی کی تھی. لیکن صاحب شاہ محمود قریشی نے اس کی تائید بھی کی تھی. جی, شاہ محمود نے کی تھی, لیکن اور پی ٹی آئی کے اگر میں ان کے نام گوانا شروع کر دوں گا تو کچھ بدمزگی نہ ہو جائے. وہ نام جو ہے بہت متبرک نام ہے, تو میں نہیں لینا چاہتا. انہوں نے تنقید کی تھی کہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن جانا چاہیے تھا. 5 اگست 2019 کا ذکر کرنا, کشمیر کی جو پورا سٹیٹس تبدیل کرنا, اور پھر دہشت گردی کے حوالے سے ایک واضح موقف کے ساتھ کہ اگر بھارت نے دہشت گردی کے عفریت کا خاتمہ اس خطے سے ختم کرنے میں اگر ان کو یہ ضرورت ہے بھارت کی, تو یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے سازگار ماحول بنانا ہوگا. اور جو کلاؤڈ کی پینل کی جانب سے خوشائند قرار دیا جا رہا ہے بلاول بھٹو کا اس اجلاس میں شرکت کرنا. دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں وہ جنگوں کے بعد بالآخر مذاکرات سے ہی حل ہوئے ہیں, تو بات چیت جاری رکھنی چاہیے, اسی سے حل نکلے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.